کہ یہ بھی فتنہ ہے نا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی جب خطبے میں آتے ہیں تو 3 باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ غصہ نہ کیجیے گا، کر بھی لیں گے تو حرج کوئی نہیں ہے، غصہ چھوڑ دیں گے تو جنت کی بشارت بھی ہے، کر لیں گے تو اپنے نقصان کریں گے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے، دنیا کی کوئی ہستی آتی ہے نہ اس کے استقبال کے لیے جائیں نہ کسی اور کام کے لیے جائیں۔ آپ شرعی طور پہ اس بات کے پابند ہیں کہ سب کام چھوڑ کے آپ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ حدیث کہتی ہے کوئی بول رہا ہو اس کو صرف اتنا کہہ دو انصت، چپ ہو جاؤ، اچھی بات ہے نا؟ یہ انصت کہنا یہ بھی لغو بات ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ذرا اس پہ نظر ثانی فرمائیں گے، آپ جہاں بیٹھے ہوں سکون سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا کریں۔ میرے بھائی جب خطبہ خطیب دے رہا ہوتا ہے تو پھر گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے ٹریفک کے مسائل ہوں، آپ لیٹ ہو گئے، کیونکہ ویسے تو آپ پہلے وقت پہ آتے ہیں، مجھے امید ہے اذان سے پہلے ہی آتے ہیں، کیونکہ مومن تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی آتا ہے، اس کی نشانی تو یہی ہونی چاہیے نا۔ لیکن اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو میرے پیارے اور معزز بھائی اور محترم بزرگ، سنت یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام میں نے بولا ہے؟ تشریف لائے، بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا ارکعت رکعتین، تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا وہ تو میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فصل رکعتین، اٹھو پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ اور دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو شخص وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں وقت پہ آتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، اور اس سے پہلے ثم صلی ما قدر لہ، پھر اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھی ہیں۔ صحابہ نے 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 6 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں، 10 بھی پڑھی ہیں، اور یہ ساری روایتیں ابن القیم لے کے آئے ہیں۔ لیکن باقاعدہ سنت جو ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ ممبر پہ آتے اور سب سے پہلا کام کرتے السلام علیکم، سلام کہتے، سلام کہنے کے بعد اذان ہوتی اور اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا۔ بات جمعے کی آئی ہے، حدیث میں آتے من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جو شخص جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اس کو جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں آپ 2 مسجد میں پڑھ لیتے اور 2 گھر جا کے پڑھتے۔ آپ مسجد میں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ 2 مسجد میں پڑھ لیں اور 2 گھر جا کے پڑھ لیں۔ تو صحیح مسلم کے ابو حازم کے لیے روایت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میرے بھائی یہ تربیت کی بات ہے، غصے کی بات نہیں ہے کہ مجھے اتنا ادب تو آنا چاہیے کہ میں اگر مسجد میں آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کتنے کو اور بڑے ہونا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگیاں کتنے کو ہیں؟ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے۔